بڑی پرابلم پیدا ہو گئی تھی. کاروبار ایسا تھا کہ نہ چلتا تو بہت بڑا نقصان آتا تھا. سینما تھا اس بندے کا، اور سینمے پہ فلم کرائے پہ لے کے آتا، پیمنٹ کرتا، سینمے کا خرچہ، اس کی بجلی کا خرچہ، اس کے ملازمین کا خرچہ. اگر کوئی فلم نہ چلتی تو کافی پریشان ہو جاتا. ایک دفعہ ایک فلم لایا اور نہ چل سکی. بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا. کافی لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کروں، بڑا نقصان آ رہا ہے. اس کو کسی نے کہا کہ تم علاقے کے ایک بڑے سمجھدار مولانا صاحب ہیں، ان کے پاس جاؤ اور جا کے مشورہ کرو، اور اگر وہ راضی ہو جائیں تو ٹھیک خدمت تواضع کرو، تمہاری فلم چل جائے گی. وہ بندہ سینمے کا مالک چلا گیا وہاں پہ، جا کے مولانا صاحب سے کہا کہ حضور کام نہیں چل رہا، فلم لے کے آیا ہوں، پہلے چلتی تھی اب نہیں چل رہی اور بڑا نقصان آ رہا ہے، آپ اگر کوئی مہربانی فرمائیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مل جل کے کام چلتے ہیں. اس نے خدمت تواضع کی، بڑی اچھی خدمت کی. اس کے بعد ایسے ہوا کہ خطاب آ گیا مولانا صاحب کا، کافی جمع غفیر تھا، کافی بڑا مجمع تھا. تو انہوں نے کہا کہ اپنی باقی خطاب کے دوران آخر میں انہوں نے جب مجمع سارا اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ شہر میں سینما ہال میں کوئی فلم آئی ہوئی ہے، اور اس فلم کے بارے میں مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں کوئی ہیروئن کے ٹھمکے شمکے بہت زیادہ ہیں، اور ہیرو اور ہیروئن اور ان کی اداکاری بڑی زبردست ہے، اور ویلن کے جو ڈائلاگ ہیں وہ بڑے کلاس کے ہیں، اور بڑی حیرت انگیز اور بڑی زبردست فلم ہے. میں لاکھ آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں کہ فلم پہ نہ جاؤ نہ جاؤ، آپ نے ہماری ماننی کوئی نہیں ہے. ہم سمجھا کے قوم کو تنگ آ چکے ہیں کہ سینموں پہ نہ جاؤ، یہ گناہ ہے. لیکن آپ نے کب ہماری ماننی ہے؟ اب یہ اتنی کلاس کی فلم ہے، اتنی اس کی مشہورگی ہو چکی ہے. آپ نے میرا خطاب جب ختم ہو جائے گا آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور سیدھا جا کے سینما میں ٹکٹ لینے اور فلم میں اور سینما ہال میں گھس جانا ہے. اس کے بعد وہ علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی اس کی فلم چلی، اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس سینما کے مالک نے اس فلم سے پیسہ کمایا. تھینک یو ویری مچ. آباد رہیں.